حاصل یہ ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ طفیل بن جوز رضی اللہ عنہ وہ اپنے کانوں کو روئی سے بند کر کے اور پورا انتظام کر کے کہ میرے کان میں آپ کی آواز بالکل نہ پڑے، اچھی طرح کان بند کر کے مسجد حرام میں داخل ہوئے. جیسے ہی آگے قدم رکھا مسجد میں، اندر سے کیفیت بدلی. آج کام کرنے والوں کو مسجد کے ماحول میں سے اشکال ہوتا ہے، حالانکہ دور نبوت میں تربیت کا اور دلوں کو ہدایت کی نرم کرنے کا سب سے بہترین علاج اور نسخہ وہ مسجد کے ماحول میں کسی طرح داخل کرنا تھا. یہاں نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی تم سے مشرک پناہ چاہے تو پناہ دے دو اس لیے تاکہ ہمارے ماحول میں آ کر قرآن سن لے، قرآن کو سننا اس کے دل کو ہدایت کی طرف لے. ایک ماحول بنا تھا اجتماعی اعمال سے، قید کر کے لایا جاتا تھا مشرکین کو تاکہ ان کو اکرام اور قرآن، اخلاق اور قرآن یہ انتقالنے پڑے اور اکرام سے ان کو اسلام کا تعارف کرایا جائے. یہ پھر غیروں کے اسلام میں آنے کا راستہ. تو میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی قدم رکھا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر، کیفیت بدلی اور یہ خیال آیا کہ مجھے کانوں سے نکالنی چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر ہوں، اچھے برے کلام سے واقف ہوں، ان کی بات سننے سے کیا انکار ہے؟ اچھی ہوگی قبول کروں گا، بری ہوگی چھوڑ دوں گا. یہ طفیل نے ارادہ کیا اور داخل ہوئے مسجد حرام میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. یہ آگے بڑھے اور قرآن سنا اور قرآن سن کر یہ کہا کہ مجھے آپ کا کلام بڑا پسند آیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، قوم میں میری چلتی ہے، قوم میں میری حیثیت ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں جا کر قوم کو دعوت دوں. آپ نے فرمایا بلکہ یہ بھی عرض کیا آپ سے کہ میری قوم میری بات مانے گی. مزید یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی ایسی کرامت، کوئی ایسی نشانی کر دیجئے جس کو دیکھ کر میری قوم مرعوب ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے. اس قصے میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، ایک حیثیت، ایک کرامت. ایک حیثیت، ایک کرامت. اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی حیثیت سے کام کر لوں گا، اس لیے اللہ کی مددوں کے اتروانے کے لیے اور اپنے کام کے مسائل حل بنانے کے لیے بجائے قربانیوں کے بڑھانے کے حیثیت والوں کے پاس جانا شروع کیا ہے. نہیں کوئی ایسا جو ہمارا ساتھ دے دے اور کوئی ایسا حیثیت والا جو ہماری تائید کر دے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ انفرادی ملاقاتیں اور انفرادی دعوت ہے. انفرادی ملاقاتیں، انفرادی دعوت، اس سے بڑی، اس سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے اصحاب کا یہ ملفوظ
کہ تمہارا عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر اگر ذرا فرق آ جائے تو ہاتھ پاؤں سر آدمی کچھ نہیں ہلا سکتا، بلکہ زندوں کا مردہ کہلاتا ہے وہ جس کی ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے. زندہ مردہ کہلاتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے. یہ ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہلا سکتا ریڑھ کی ہڈی کے فرق کی وجہ سے. اس عمومی گشت کو ریڑھ کی ہڈی کہنے کا اصل مقصد یہ تھا حضرت کا کہ تمہارے جتنے بھی دین کے شعبے اور جتنے بھی تمہارے دین کے تقاضے اور احکام ہیں، اس میں جو قوت ملے گی وہ اصل تمہارے عمومی گشت اور ذرائع دعوت سے ملے گی. اس لیے حیثیت اور کرامت یہ اس سے کہیں بڑھ کر اس راستے کی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہے. میری بات بہت توجہ چاہیے گی. ان دونوں چیزوں سے کہیں بڑھ کر اس راستے کی اذیتوں کا برداشت کرنا ہے، کیونکہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو سنت مستقلہ ہے. مستقل آپ اس سنت پر قائم رہے. سنت مستقلہ ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. خاص طور پر سنت مستقلہ ہے. دعوت سنت مستقلہ ہے. یہ بات ذرا توجہ سے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں خیر کے کام کیے جائیں، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دیا، کہیں مصلی بنا دیا، یہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں، علماء نے لکھا ہے، غالباً مظاہر حق جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے اس میں جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استنجے کی لائن کی سنت میں ہے. یہ لکھا ہے میں اپنے نہیں کہہ رہا ہوں. جو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں ہے، کیونکہ یہ سارے کام براہ راست آپ کی سنت نہیں ہے، لیکن استنجے میں آپ کا ٹھہرا استعمال کرنا یہ سنت ثابتہ ہے. اس سنت کے ایسے انوارات ہیں کہ یہ سارے خیر کے کام نہ اس کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں نہ اس کے انوارات کو پہنچ سکتے ہیں. یہ لکھا ہوگا ظاہر آپ نے لکھا ہے. اس سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے اس پر یہ لکھا ہے. تو جب ایک سنت استنجے کی لائن کی سنت کا جو سنت مستقلہ نہیں ہے ضرور استنجے کی اس کی سنت ہے اور سنت عادت میں سے ہے. پیشاب پخانا انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دعوت بعثت کا مقصد ہے. دعوت